قرآن مجید کا مقصد اور ہمارا رویہ۔ میری عزیز اور پیاری بہنوں، ہر کوئی اپنی پرانی طرز پر زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ سہیلیاں ہم میں سے سمجھ بوجھ کر زندگی گزار رہی ہیں اور کچھ ناسمجھی کے عالم میں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھ کر زندگی گزار رہی ہیں وہ بھی اپنے خالق سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جو بغیر سمجھ کے زندگی گزار رہی ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ۔ انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، اور انسان کو اسے کیسے گزارنا چاہیے، ان سب سوالوں کے جواب اگر ہمیں کہیں سے مل سکتے ہیں تو وہ اس زندگی اور انسان کے بنانے والے ہی سے مل سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی اتاری ہوئی کتاب کا مطالعہ شروع کریں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ ہم پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں اتارا گیا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دیں۔ میں اکثر خود سے سوال کرتی ہوں اور آپ کو بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا قرآن اس لیے اترا ہے کہ اسے کوئی انسان بھی نہ پڑھے زندگی میں ایک دفعہ بھی، یا پھر کیا قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس کی عربی پڑھ کر ثواب کما لیا جائے، یا اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج کیا جا سکے، اور پھر اس کے بعد کیا یہ سائنس کی کتاب ہے یا فلسفے کی، اس کا موضوع کیا ہے اور یہ کس سے مخاطب ہے؟ یہ سوال ہیں جو ذہن میں گھومتے ہیں اور گھومنے چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور یہ انسان نامی مخلوق سے ہی مخاطب ہے۔ انسان کی بھی انیٹمی یا فزیولوجی نہیں، بلکہ انسان کی ہدایت قرآن کا موضوع ہے۔ ہمارے ان سب سوالوں کے جواب قرآن کسی شک و شبے کے بغیر دیتا ہے، اور قرآن اپنے مقصد کو خود واضح کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے سامنے چند آیات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ القرآن ھدی للناس، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا کہ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کر دی گئی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ ان تمام تر آیات میں قرآن کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان سب آیات سے یہ تو طے پا گیا کہ قرآن کا اصل مقصد جس کے لیے اتارا گیا ہے اسے یہ خود بار بار دہرا رہا ہے۔ اپنے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک یہ اپنے مقصد کو ہدایت ہی بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ پھر ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کہتے ہیں راستے کو، ایک طرز زندگی کو، گویا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جس پر انسان اپنی زندگی کو استوار کر سکے۔ اور اب اگر قرآن ہدایت کا لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے وہ طریقہ جس پر چل کر، جس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر انسان اپنے رب کی رضا حاصل کرے، وہ طریقہ جو دنیا میں بھی اس کی کامیابی کی ضمانت ہو اور آخرت میں بھی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے پر زندگی گزار رہا ہے۔ اب اللہ نے بھی ایک طریقہ زندگی بتا دیا ہے جسے قرآن کا مقصد اور ہمارا طریقہ زندگی بتایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ ہر انسان کامیابی کو اپنے لحاظ سے ڈیفائن کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی پیسہ بنانا ہے، کچھ کے نزدیک فن کرنا، دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ دوستی کر کے ٹائم پاس کرنا، کچھ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزاریں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کا رب ہے، وہ کامیابی کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ تو سن لیجئے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے۔ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ میں اور آپ بھی اسی حقیقی کامیابی کے ضامن ٹھہریں۔ ہم کوئی آزاد مخلوق نہیں ہیں، یا آزاد ہیں بھی تو مکمل آزاد نہیں، نہ مرد اور نہ ہی عورتیں۔
ہر بندہ اپنے مالک کا اور اپنے رب کی ہدایات کا پابند ہے۔ ہم چاہے زندگی میں کوئی اچھا رویہ اپنائیں یا برا رویہ، ہر حال میں اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور ہمارا ایک ایک عمل اس کی نظر میں ہے۔ اپنے مقصد کو واضح کرنے کے بعد قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے ہے۔ خلیفہ کسی ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو کسی آقا کے زیر دست ہو، اور خلیفہ کے پاس جو بھی اختیارات ہوں وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہی انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ باغی ہے، لہٰذا کوئی بھی غیر قرآنی رویہ باغیانہ رویہ ہے جو ہماری کامیابی کی راہ کو کھوٹا کر دے گا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی اس زندگی کی حیثیت ایک امتحان کی سی ہے۔ یہاں جو آسائشیں بھی انسان کو ملتی ہیں، جن پریشانیوں کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے، جن حالات میں بھی رہنا پڑتا ہے، وہ سب اس کی آزمائش اور اس کے امتحان کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جو شخص بھی اس امتحان میں اپنے خالق و مالک کی فرما برداری اختیار کرے گا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی شخص کامیاب کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ ناکام ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا مقصد اور انسان کی اس دنیا میں حیثیت کو واضح کیا ہے۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر قرآن کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے گا اور کچھ حد تک قرآن پڑھنے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے، یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے اور اسے اس لیے ہی نازل کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ کہ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہو؟ پھر آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ قرآن ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے معنی و مفہوم سے نا آشنا ہیں۔ ہمارے ہاں بس بچپن میں 1 یا 2 دفعہ 2 یا 3 سال کے عرصے میں ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اس نے زندگی میں 1 دفعہ بھی قرآن نہ پڑھا ہو۔ اس کے بعد ہماری زندگیاں مکمل طور پر قرآن سے خالی ہوتی ہیں، لیکن اب الحمدللہ ہماری نوجوان نسل اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ گزشتہ نسل کے مقابلے میں ہم لوگوں نے ایک قدم مزید یہ بڑھایا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو محض عربی کے الفاظ کا رٹا لگا لینے پر اکتفا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو پتہ بھی ہے کہ قرآن ان سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کیا احکامات دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عملی زندگی میں قرآن کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا۔ تو ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کریں گے۔ آج ہی لکھ لیجئے، سن لیجئے کہ آپ کو کسی کا بھی محبوب نہیں بننا ہے، بس ایک اللہ کو اپنا کرنا ہے اور اسی کا پیارا بننا ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں اور اسی کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 10 آیات سے زیادہ نہ پڑھتے جب تک کہ ان کو سیکھ کر ان پر عمل نہ کر لیتے، یعنی ان کے نزدیک بھی اصل چیز قرآن پر عمل ہی تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا کہ تمام انسان اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ اور میں بھی اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو عمل کرنے کے لیے ہی پڑھیں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔